سيد الأنبياء والمرسلين وعلى المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا وآت كل ذي حق حقا او كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک بار دوسری پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان بخاری شریف میں سے پڑھا ہے. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے تیرے اوپر مختلف قسم کے حقوق ہیں. ان لربک علیک حقا، تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے. سبحان اللہ. ولنفسک علیک حقا، تیرے اوپر تیرے اپنے جسم کا بھی حق ہے. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے اوپر تیرے اہل و عیال کے بھی حقوق ہیں. فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا صحیح حق ادا کرو. سبحان اللہ. اس ایک حدیث کے اندر گویا کہ جہاں تک میں نے حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، یہ حدیث تقریباً تمام کتب حدیث کی ان احادیث کا خلاصہ ہے. یعنی پورے اسلام کا ایک خلاصہ ہے یہ حدیث. اللہ کریم کے پیارے محبوب نے کیونکہ اللہ کے محبوب کی یہ شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جوامع الکلم عطا فرمائے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی گفتگو بڑی شارٹ سی ہوتی لیکن اس کے اندر ایک وسیع سمندر ہوتا تھا. جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے کا محاورہ بولا جاتا ہے، بعین ہی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے یہ جملے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند منٹوں کے اندر، چند جملوں کے اندر آپ نے پورے دین کو بیان فرما دیا. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مختصر وقت میں وہ لوگوں تک دین صحیح طریقے سے پہنچا دے تو وہ یہ حدیث بما ترجمہ یا اس کی مختصر تشریح کے ساتھ سنا دے، گویا اس شخص نے لوگوں تک دین کا ٹھیک پیغام پہنچا دی. ماشاءاللہ. میں نے سوچ بچار کے ساتھ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی. دوبارہ سنیں. اللہ کریم کے پیارے محبوب نے فرمایا ان لربک علیک حقا، کہ تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے. اب تیرے اوپر تیرے رب کا حق ہے، اس کے اندر حقوق اللہ سارے آ گئے. بے شک حقوق اللہ کی ایک لمبی لسٹ ہے. مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب اللہ کے حقوق صحیح طریقے سے بندے نے ادا کرنے. جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ سستی کر رہا، وہ حق صحیح نہیں ادا کر رہا. دیکھیں ایک اللہ کے پیارے کا شعر ہے پنجابی میں، وہ کہتے ہیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ تے حج کرن نوں جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ تے حج کرن نوں جا. پانچ اصول اسلام دے بندے سبق پکا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ تے حج کرن نوں جا. پانچ اصول اسلام دے بندے سبق پکا. پانچ روزانہ، 3 سالانہ. واہ 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 واہ. 5 روزانہ، 3 سالانہ. 5 روزانہ نماز، 3 سالانہ روزے. ان نال نبھا. 5 روزانہ، 3 سالانہ ان نال نبھا. دیہاڑے قیامت کے سیدھا جنت جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ 5 چیزیں، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں بندہ داخل ہو گیا. اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، اس سے کمی بھی نہیں کرنی اور اس میں اضافے بھی نہیں کرنے. اچھا، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ. کلمہ، نماز، روزہ. کلمہ تو بنیادی چیز ہے، اور اس کے بعد نماز اور روزہ جو ہے یہ ہر امیر پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے. زکوٰۃ ہر بندے پہ فرض نہیں، زکوٰۃ غریب پہ فرض نہیں، بلکہ صاحب نصاب امیر آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح حج ہے، یہ بھی غریب پر فرض نہیں بلکہ صاحب استطاعت امیر آدمی پر حج فرض ہے.
تو گویا کہ ایک غریب آدمی کے لیے تو دو چیزیں تو زکوٰۃ اور حج ختم، اس پہ تو لازم ہی نہیں، نماز اور روزہ یہ دو چیزیں رہ گئی۔ تو اس لیے شاعر نے فرمایا 5 روزانہ 3 سالانہ انا نال نبھا، یعنی یہ تو ایسی چیزیں ہیں بیمار پر بھی لازم ہے۔ بندہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا نماز، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، اعضاء حرکت نہیں کر رہے تو اشاروں سے پڑھ لے، پڑھے صحیح۔ تو فرمایا 5 روزانہ 3 سالانہ، سال کے بعد روزے آتے ہیں تو روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، لیکن اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا، بہت بوڑھا ہو چکا یا صحت ساتھ نہیں دے رہی، ڈاکٹروں نے اسے بتایا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، تو اس کے لیے بھی حکم شرعی فدیہ اپنا ادا کریں۔ تو گویا کہ فدیہ ادا کرنا وہ روزے کا کیا بن جائے گا؟ بدل بن جائے گا۔ تو 5 روزانہ 3 سالانہ انا نال نبھا، دیہاڑے قیامت سدھا جنت جا۔ یہ ہے ان لربک علیک حقا کی تشریح، کہ تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے۔ اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے بندے تیرے اوپر تیری اپنی جان کا بھی حق ہے، تیرے اپنے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اپنے جسم کو سلامت رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنے آرام کا خیال رکھنا، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں بندہ مومن پر لازم اور ضروری ہے۔ اب اس میں ایک چیز آ جاتی ہے، خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ وہ حرام اس لیے ہے کہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ اے بندے تیرے اوپر تیری اپنی جان کا بھی حق ہے، یعنی یہ جو جسم ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ جسم کیا ہے؟ اللہ کی امانت۔ اس جسم پر اللہ رسول کی مرضی چلے گی، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک لفظ کے اندر اپنی پوری امت کے بہت بڑا سبق دے دیا۔ فرمایا تیرے اوپر تیری اپنی جان کا بھی حق ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جسم یہ اس پہ تیری مرضی نہیں چلے گی، کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ رسول، شریعت اسلامیہ کی مرضی چلے گی۔ اس لیے فرمایا کہ خودکشی حرام ہے، کیونکہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے اور آپ اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، اپنے آپ کا گلا کاٹ رہے ہیں، تو یہ کیا ہو گئی جناب؟ یہ حرام موت ہو گئی، حرام ہو گئی۔ تو اس لیے اپنے نفس کا، اپنی جان کا بھی بندے کے اوپر حق لازم ہے۔ تو جو بندہ خودکشی کرتا ہے تو وہ حرام موت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ان لفظوں میں فرما دی وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ یہ جسم اللہ نے تجھے دیا ہے، لیکن شترے بے بہار نہیں بنایا کہ تیری رسی تیرے گلے پہ پھینک دی، نہیں، بلکہ اس کو شریعت کی پابندیوں میں گزارا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس میں خیانت نہیں کرنی۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے اوپر تیرے اہل کا بھی حق ہے۔ اب اہل و عیال کے اندر حقوق العباد سارے آ جاتے ہیں، جس طرح اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا میں حقوق اللہ سارے آ گئے، اسی طرح وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا کے اندر سارے بندوں کے جتنے حقوق ہیں، ان کا تعلق ماں باپ سے ہو، بہن بھائیوں سے ہو، چاچوں ماموں سے ہو، نانکوں دادکوں سے ہو، پورے جتنے ہمسائے پڑوسی محلے دار سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ حقوق العباد کی لمبی لسٹ اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی، تو فرمایا تیرے اوپر تیرے اہل و عیال کے بھی آتے ہیں۔ حقوق العباد کی لسٹ میں جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے سب سے اوپر ماں کا، حضرت صاحب نے بیان فرمایا نا کہ ماں کے 3 درجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال کرنے کے جواب میں اپنے 3 بار فرمایا اموں کا تیری ماں کا تیرے اوپر آتا ہے، اور چوتھی بار فرمایا ثم ابو کا، تیرے باپ کا بھی تیرے اوپر آتا ہے۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جو باپ ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ، مین گیٹ ہے، سبحان اللہ، تو انٹری مین گیٹ سے ہوتی ہے۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ماں کا بھی ادب کرے، باپ کا بھی ادب کرے۔ اگر ماں کا ادب کرتا ہے جنت تو مل جائے گی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں کہ بندے کو گھر دے دیا جائے، گھر میں تالا لگا ہوا اور کہا جائے یہ گھر آپ کا ہے، اب وہ بندہ گھر کے آس پاس گھومتا رہے، گیٹ اس کے لیے نہ کھولا جائے تو وہ گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں، میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی۔ اگر ماں کی خدمت کی چلو جنت مل جائے گی، جنت میں انٹری کیسے ہوگی؟ وہ باپ کی خدمت سے ہوگی۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے